بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے بغیر گرامر کے چل رہی تھی۔ آیت نمبر 70 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 71 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 70 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ انہیں ڈرائیں تاکہ کفار پر حق بات ثابت ہو جائے، پھر ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے قیامت کے دن۔ اب آیت نمبر 71 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم، انا وہی انفیکٹ سے ہے نا، الف جو ہے یہ ہم کی میننگ دے رہا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ یرو رویت سے ہے، رویت ہلال کمیٹی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ بھی دیکھتے ہیں چاند، تو یہ بھی دیکھنے کی میننگ ہے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم، خلقنا پیدا کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، عملت بنایا، یعنی عمل سے ہے نا بنانے سے، بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، فہم لہا مالکون تو یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مال مویشی بنائے ہیں، جاندار بنائے ہیں، تو یہ مالک بنے ہوئے ہیں، ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں، ان کے دودھ بھی نکالتے ہیں، ان کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو بعض کے اوپر تو یہ سواریاں کرتے ہیں، گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، باقی ایسے سواری والے جانور جس پر یہ لوگ سواریاں کرتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عاملت بنایا اپنے ہاتھوں سے ہم نے مویشیوں کو ان کے لیے، تو پھر یہ کیوں ایمان نہیں لے آتے، پھر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی یہ بھی مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کریٹر کو بھلا دیا ہے، اپنے مالک کو بھلا دیا ہے۔ ذللنا اور ہم نے مطیع کر دیا انہیں، ذلال ظلال سائے کو کہتے ہیں، سایہ، سایہ بھی انسان کا مطیع یعنی فرما بردار ہوتا ہے نا، انسان جہاں جاتا ہے سایہ اس کے پیچھے آتا ہے، تو یہ بھی مطیع کے میننگ دے رہا ہے۔ وذللنا اور ہم نے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، لہم ان کے لیے، فمنہا تو ان میں سے کچھ، یعنی جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے جانوروں کو ان کے فرما بردار یعنی مطیع اور تابعدار بنا دیا، ان میں سے کچھ رکوبہم سواریاں ہیں ان کی، یعنی انسان ان میں سے کچھ سواریاں کرتا ہے جن کے اوپر، ومنہا یأکلون اور ان میں سے کچھ کو کھاتا ہے، یأکلون کھانے سے ہے، ولہم اور ان کے لیے ہے، فیہا ان میں، منافع کئی منافع کئی فائدے، اور ان جانوروں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں کے لیے منافع ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، مشروب پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح دودھ پیتے ہیں، اور باقی بھی دودھ کس چیز میں ملا کر کیا کچھ بنا کر پیتے ہیں۔ افلات یشکرون پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے، گویا ایمان کیوں نہیں لے آتے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ ہم نے ان کے لیے جاندار بنائے، ان کا مطیع بنا دیا ان کو، اور وہ کیا ہے جاندار، ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دودھ بھی یہ ان سے نکالتے ہیں اور گوشت بھی اس کا کھاتے ہیں، باقی بھی کئی دودھ سے مشروب بنتے ہیں وہ بھی سارے یہ پیتے ہیں، تو یہ عقل نہیں رکھتے، پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ گویا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے کافر اور مشرکین۔ واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، آلہۃ کئی الہ، یعنی انہوں نے واتخذوا، اتخذ ٹھہرانے کو اخذ کرنے سے ذہن میں رکھیے گا، دون اللہ سوائے اللہ کے، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا، آلہہ کئی الہ یعنی کئی معبود بنا لیے ہیں، لعلہم تاکہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبودوں کو بنا لیا ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں کہ وہ معبود ہماری مدد کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہ معبود جو بت ہیں، وہ کسی کی بھگوان ہیں، وہ مدد نہیں کرتے، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ لوگ کافر اور مشرکین اس قدر ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، اپنے بنانے والے کو بھول چکے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے جو بت ہیں، نصرہم کہ ان کی مدد کریں، وہم بلکہ وہ خود، لہم ان کے لیے، لشکر ہیں، جندن، جند لشکر کو کہتے ہیں نا، اردو میں ہم جھنڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے تھوڑا سا ریلیٹ کر لیں انشاءاللہ، تو یہ جندم محضرون حاضر کیے جائیں گے، حاضری سے ذہن میں رکھیے گا، بلکہ یہ جو ان کے بت ہیں نا، یہ خود بخود قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہم انہیں ظاہر کریں گے، اور ان کے سامنے جھنڈ کے جھنڈ جو ان کے بت اور خدا ہیں نا، ہم سارے کے سارے ان کے سامنے لے آئیں گے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جب میرے سامنے یہ اور ان کے بت حاضر ہوں گے، تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ ہاں اب ان سے مانگو، یہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تم کہا کرتے تھے یہ بت ہمارا پانی کا ہے، یہ ہمارا بچوں کا ہے، یہ ہمارا روزی روٹی کا بت ہے، یہ ہمارا فلاں، کئی چیزیں تم دنیا میں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے جو بت ہوں گے ان کو لشکروں کی صورت میں ان کے سامنے لا کر جمع کر دیں گے، اور کہیں گے کہ ہاں یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو انہیں کہو کہ اب تم
اس اللہ سے بچاؤ جس کے سامنے تم حاضر کیے گئے ہو۔ فلا یحزن کا پس نہ، فا کا مطلب پس ہے کہ لا کا مطلب نہیں آتا نا، یحزن کا غمگین کرے آپ کو، اے نبی جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ۔ یحزن آپ نے لفظ سنا ہے نا، حزن کا، غم و حزن یعنی غمگین، تو فلا یحزن کا پس نہ غمگین کرے آپ کو قولہم بات ان کی، قول بات کو کہتے ہیں۔ انا بے شک ہم نعلم جانتے ہیں جو کچھ، یہ جو نعلم علم جاننے سے ہے نا، جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں یعنی جو ظاہر کرتے ہیں۔ یسرون وہی سری نماز، جہری نماز میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا، جس میں تلاوت کم کی جاتی ہے یعنی اونچی آواز سے نہیں کی جاتی جماعت کے دوران نماز پڑھنے میں، تو وہ سری نمازیں ہوتی ہیں یعنی چھپ کر امام دل میں تلاوت کرتا ہے، جیسے ظہر، عصر، اور باقی جن میں تلاوت اونچی آواز میں کی جاتی ہے امام کی طرف سے وہ ہے عشاء، اور اس کے علاوہ جمعہ کی نماز ہے، اور صبح کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تو اس میں اعلانیہ تلاوت کی جاتی ہے ظاہر، تو اسی سے آپ نے ان لفظوں کو ریلیٹ کرنا ہے۔ یسرون وہ چھپاتے ہیں، کوئی بھی بات دل میں چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون یہ اعلانیہ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے نبی جی، آپ نے ان کی باتوں پر غم نہیں کرنا، گھبرانا نہیں۔ اولم کیا بھلا نہیں، یار الانسان دیکھا انسان نے، وہی رویت سے ہے نا، الانسان انسان نے، انا کہ بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے اسے، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم ہی نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفۃ نطفے سے، فاذا تو یک ہوا وہ خصیم مبین جھگڑالو بن گیا ہے، خصیم جھگڑالو، مبین کھلم کھلا یعنی کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک گھٹیا چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے سینے اور کمر کے درمیان سے، سورۃ الطارق میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے جو پیدائش ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، پیدا کس چیز سے ہوا ہے، اور آج اللہ سے اللہ کی دلیلیں مانگتا ہے۔ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، ایکچولی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جب یہ مریں گے نا تب انہیں پتہ چلے گا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ وَضَرَبَ لَنَا اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا مثال، وناسیہ اور وہ بھول گیا، نسیان بھولنے سے ہے نا، خلقہ اپنی پیدائش کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو دیکھو نا ذرا، اب یہ مثالیں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، حالانکہ اس پیدائش کو بھول گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا بد سے بدتر درجے میں اس کے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو یہ انسان ہے جو اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا اور اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا کہ کیسا اللہ، مجھے ذرا دکھاؤ، مجھے کوئی نشانی نظر آنی چاہیے، میں نہیں مانتا کہ یہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ جو ریولوشن ہے یا ایولوشن ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سارا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو یہ اعلانیہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے کہ قال، اس نے کہا، من کہ یحیی وہ زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی جب کہ وہ رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ اب ہمیں کیسے زندہ کرے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ڈیکمپوز ہو چکی ہیں، اب وہ مجھے کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ قل تو کہہ دیجیے اے نبی جی سے، یحییہا زندہ کرے گا انہیں، الذی وہ جس نے، انشأ پیدا کیا انہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی نے کہہ دینا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا ہمیں، تو ان کو یہ کہو کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ اب تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ اول مرہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ اور وہ ہے، بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ پیدائش کو، خلق پیدائش کو کہیں گے، علیم خوب جاننے والا، وہی اللہ ہے جو ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، کس کو کب پیدا کرنا ہے، وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ وہی اللہ تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر قسم کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، کیا، من الشجر الاخضر سرسبز درخت سے، نارن آگ کو، فاذا تو یک انتم تم اس سے، منہ
توقدون آگ جلاتے ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا من الشجر الاخضر، شجر الاخضر کہتے ہیں سرسبز درخت کو، شجر کہتے ہیں درخت کو، اخضر کہتے ہیں سبز کو۔ گنبد خضرا سے ذہن میں رکھیے گا نا، گنبد خضرا اسے اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو، کیونکہ وہ گرین ہے، سبز ہے نا، تو اخضر سبز سے ذہن میں رکھیے گا۔ من الشجر الاخضر نارن، سرسبز درخت سے آگ۔ عرب میں آج بھی ایک درخت ہے، عام پایا جاتا ہے بلکہ، درخت مرخ اور درخت عفار، اس سے آگ نکلتی ہے اس کو رگڑنے سے۔ عرب کے لوگ شروع میں ان کو جب رگڑا کرتے تھے نا تو اس سے آگ نکلا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو یہ آگ پیدا کرتا ہے سرسبز درخت سے، حالانکہ باقی جتنے بھی درخت ہیں بڑی مشکل سے جلتے ہیں جب تک کہ وہ سوکھ نہ جائیں، ان کی لکڑیاں سوکھ نہ جائیں۔ یہ آگ کون نکالتا ہے؟ الا الرحمن، مگر رحمان کے کوئی نہیں نکالتا۔ اولیس الذی، کیا بھلا نہیں ہے، الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، تخلیق سے ہے، السماوات آسمان کو یا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادرن قادر ہے، علی اس بات پر، این کہ یخلقا وہ پیدا کرے۔ وہ رب جس نے تمام کی تمام زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو وہی قادر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ مثلہم ان کی مانند، بلا کیوں نہیں، وہو خلاق العلیم وہ سب چیز پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور انسان کو بھی وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ انما بے شک امرہ کام اس کا، امر کام کو کہتے ہیں نا، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی بھی چیز کا، بے شک اس کا کام ہے جب بھی وہ ارادہ کرے کسی بھی چیز کا، ان یہ کہ وہ صرف یہ کہہ دے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسے، جس چیز کو پیدا کرنا چاہے، جس کا اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کرنا چاہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرنا چاہے نا تو اسے صرف کہتا ہے کہ یقول اسے کن، کہ ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ صرف کن کی دیر ہے، فیکون اس کے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنے ہی عالی شان ہیں۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے، الذی وہ جس نے، الذی وہ جو، بیدہ ہاتھ میں جس کے، ملکوت بادشاہی ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت ملکیت بادشاہی ہے، کلی ہر شے کی، شیئن ہر شے یا ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہی اللہ، وہی ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام دنیا کے تمام خزانے زمین آسمان ہے، اور وہی اللہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، دنیا آخرت میں اسی کی ہوگی، اور تمام کے تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ ہماری سورۃ یاسین بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، مختلف پارٹس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اگر آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یاسین اب آپ کو آ رہی ہے نا، تو اب آپ خود کوشش کریں کہ کسی کو یہ پلے لسٹ پوری کی پوری سینڈ کر دیں، جو آپ کا زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے قریب ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ قرآن اس انداز میں سنے گا، پڑھے گا، دیکھے گا نا، تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ صورت میں۔ اپنے رب کے فرمان کا، اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔